ابھی بھی پاکستان کو وہی قائد اعظم محمد علی جناح چلا رہا ہے، جس کی جیب میں قائد اعظم محمد علی جناح ہے وہ سب سے اوپر ہے، وہ سب سے اول ہے، وہ سب سے گڈ ہے۔ جس کی جیب خالی ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر جیب میں چھید پڑ جائے نا تو رشتوں سے پہلے سکوں سے پہلے رشتے گر جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم میرے دوستو۔ آج 25 دسمبر ہے اور محمد علی جناح جس کو قائد اعظم کا لقب دیا گیا ہے ان کی آج سالگرہ ہے۔ وہ اس دن پیدا ہوئے تھے۔ میں آج کے دن کی مناسبت سے چند ایک جو تلخ حقیقتیں ہیں ان سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں۔ وہ تلخ حقیقتیں کیا ہیں کہ ابھی گزشتہ دنوں ہمارے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں ان کو کسی صحافی نے سوال کیا ہے کہ قائد اعظم کا جو موقف تھا کہ وہ اسرائیل کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ مسلم ریاستوں کے اندر یہ خنجر ہے جو مارا گیا ہے، اسرائیل کو کبھی تسلیم نہ کرنا۔ اس کے جواب میں ہماری جو حکومت بلکہ ہمارے پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ جو ایک جس کو پرائم منسٹر، پرائم مطلب بہت اچھی چیز اور بہت اوپر والی چیز، تو اس نے جناب نے کہا کہ قائد اعظم کا جو کہاوت ہے یا قائد اعظم نے جو کہا ہے وہ نعوذ باللہ کوئی حدیث یا کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، وہ اس کو جھٹلایا بھی جا سکتا ہے، اس کے موقف سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے منحرف بھی بندہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ مطلب اس کے کہنے کا جو مطلب تھا وہ یہ تھا کہ قائد اعظم نے غلط کہا ہے۔ تو اصل میں نا ہماری جو پاکستانی قوم ہے، ہماری قوم کے اندر ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ گھٹیا پن اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیٹھ پن ہوتا ہے نا وہ ہماری رگوں کے اندر رچ چکا ہے۔ پہلے تو میں قائد اعظم کی اگر میں بات کروں نا، قائد اعظم کی بات یہ کروں کہ اگر اس دوران قائد اعظم نہ ہوتے تو آج یہ جو پرائم منسٹر کہہ رہا ہے نا، یہ پرائم منسٹر صاحب آج کسی تندوری کی دکان پہ یہ روٹیاں لگا رہا ہوتا، یا یہ بڑے بڑے حکمران بن گئے ہیں پاکستان میں جو مگر مچھ بیٹھے ہیں کرپشن کے، یہ سارے کوئی مزدوری کر رہے ہوتے، کوئی گوادر پورٹ کے اوپر جو ہے مچھلیاں پکڑ رہا ہوتا، کوئی ماہی گیری کا کام کرتا، کوئی مستری مزدور ہوتے، اور یہ جو تھاپڑی والا ہے نا یہ تو کوئی چائے بیچ رہا ہوتا یا کوئی گرم انڈے بیچ رہا ہوتا۔ آج اگر ہمارا ملک، آج ہماری اسلامی جمہوریہ پاکستان اگر یہ آزاد نہ ہوتا تو دوسری بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، ٹھیک ہے قائد اعظم کی جگہ پہ اگر کوئی مولوی صاحب بھی ہوتا نا، آج میرے اوپر آپ فتویٰ لگا دیں جو بھی کر دیں، کوئی مولوی صاحب اگر ہوتا تب بھی ہمارا ملک آزاد نہیں ہونا تھا، کیونکہ قائد اعظم ایک پرو لیول کا آدمی تھا اور وہ بڑا انٹیلیجنٹ بندہ تھا جس نے ایک وکیل ہو کے اس نے ایک سلطنت اسلامی کو جو ہے اس نے بنیاد رکھی ہے، اس نے آزاد کروایا ہے۔ یہ ہمارے باپ دادا کی قربانیوں کی وجہ سے یہ پاکستان وجود میں آیا ہے۔ آج اس پاکستان میں رہنے والے کہتے ہیں قائد اعظم غلط، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے موقع پہ ٹھیک ہے، کیونکہ قائد اعظم کو بھی جو ہے زندہ نہیں رہنے دیا گیا تھا، جو بھی آئے ہیں ظاہر ہے۔ اچھا ایک اور بات، اب ہمارے ملک میں شوم قسمت یہ ہے کہ ہمارے ملک کو ابھی بھی قائد اعظم چلا رہا ہے۔ یہ جو بوتے بیٹھے ہیں، آپ تھانے پہ جائیں، اگر آپ کا کام نہیں ہو رہا تو آپ پیسے دیں گے، قائد اعظم دکھائیں گے، آپ کا کام ہو جائے گا، جھوٹی FIR کروانی ہے ہو جائے گی، آپ نے کسی کی زمین کی اراضی ادھر ادھر کروانی ہے، آپ تحصیلدار کو، آپ پٹواری کو، آپ کانگو کو، آپ اسسٹنٹ کمشنر کو پیسے دیں گے، کام ہو جائے گا۔ آپ اپنے پاکستان کے اندر جائیں، کسی بھی پیٹرول پمپ کی جو قیمتیں ہیں ڈیزل پیٹرول کی، ان کے جو پیمانہ ہے، جو ان کے میئرمنٹس ہیں، وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کریں گی بلکہ مختلف ہیں۔ یہ ہماری لوکل گورنمنٹ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر۔ اچھا اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارا جو تھانہ کلچر ہے نا اس کو بھی قائد اعظم چلا رہے ہیں۔ اگر ایجوکیشن سیکٹر دیکھا جائے، ایجوکیشن سیکٹر کی میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر، کہ ایک جو گورنمنٹ ٹیچر ہے اس کے بچے پرائیویٹ سکول میں پڑھ رہے ہوں گے، ایک جو گورنمنٹ ٹیچر ہے وہ اسی اپنی سکول ڈیوٹی کے دوران وہ تھوڑا پڑھائے گا بچوں کو، لیکن اگر وہ پرائیویٹ کسی جگہ پہ لیکچر دینے جائے گا وہ خوب پسینے بہائے گا اور کہے گا کہ میری کلاس جو ہے بورڈ میں ٹاپ کرنی چاہیے، یہ ہے وہ ہے، میرا فلانا جو ہے شائننگ سٹار اسٹوڈنٹ ہے۔ واہ، کیا ہم ٹیکس نہیں دیتے؟
کہ ہمارے بچے گورنمنٹ اسکول میں نہیں پڑھ سکتے, فری کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. چلو ٹھیک ہے, جو بزنس مین ہیں, ٹائکون ہیں, یا جو جاب ہولڈر ہیں, ان کے بچے پرائیویٹ جا سکتے ہیں. جو بالکل زیرو لائن پہ ہے, جن کی جو ہے ڈیلی دہاڑی 600-700 دہاڑی پہ, وہ کیسے پرائیویٹ میں ڈالیں؟ کیا یہ جو ایلٹ کلاس ہے یا یہ جو اپر کلاس ہے, کیا قیامت تک انہوں نے ہمیں رولڈ آؤٹ کرنا ہے اور کسی نے نہیں آنا؟ کیا غریب کا بچہ نہیں آ سکتا اوپر؟ اب دوسری اہم بات, ہمارے اندر منافقت اتنی بھری جا چکی ہے کہ اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوں گی, ماتھے پہ محراب ہوگا. ڈاکٹرز کی میں بات کر رہا ہوں, آپ ٹی ایچ کیو میں جائیں, ڈی ایچ کیو میں جائیں, یا کسی بڑے ہاسپٹل میں جائیں گورنمنٹ کے, وہاں ڈاکٹر ایسے دیکھے گا جیسے ماں ستیلے بچے کو دیکھتی ہے. وہ ایسے بس چیک کر کے فارمیلٹی پوری کر کے ایک رتا ٹیکا لگا کے دوڑ جائے بھائی. اگر وہی مریض اس کی پرائیویٹ کلینک میں جائے تو وہاں کھڑا ہو کے اس کی ایک چیز دیکھے گا, وہی ساری سیٹنگز دیکھے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا, اس کو وی آئی پی کر کے اس کو لوٹ مار کر کے اس کو واپس بھیج دے گا. یہ ہمارے پاکستان کا عکس ہے. کیا ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلوانے کے لائق ہے؟ پھر اسی بات پہ میں اینڈ کرنا چاہوں گا. شاکر شجاع آبادی کا مجھے ایک شعر یاد آیا ہے, وہ جیسے کہتا ہے کہ اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پہ, یہو جی ہر عدالت کو بمائے عملہ اڑا دے. وہ عدالتوں میں ہمارا یہ ہو رہا ہے, عدالت کا سیکٹر اگر میں بتاؤں تو 20-20 سال ایک قتل کا پرچہ چلتا ہے. 20-20 سال ایک پان والے کا کیس چلا ہے جس نے رمضان شریف میں پان بیچا ہے, 15 سال بعد اس کا فیصلہ ہے جب اس کی قبر پہ جو ہے گراس اگا ہوا تھا. یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں. ابھی بھی پاکستان کو وہی قائد اعظم محمد علی جناح چلا رہا ہے. جس کی جیب میں قائد اعظم محمد علی جناح ہے وہ سب سے اوپر ہے, وہ سب سے اول ہے, وہ سب سے گڈ ہے. جس کی جیب خالی ہے, وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر جیب میں چھید پڑ جائے نا تو رشتوں سے پہلے, سکوں سے پہلے رشتے گر جاتے ہیں.